کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے یا کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص آ جائے جو آپ کی سوچ ہی بدل دے، جو آپ کی سوچ کا نظریہ ہو اس کو ہی بدل دے، اور آپ کو ایسا لگے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا کیوں نہیں سوچا، یا اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں ایسی بات کیوں نہیں آئی؟ بالکل ایسی ہی کچھ میری بھی کہانی ہے۔ ہم دیسی لوگ جب چھوٹے ہوتے ہیں بچپن میں تو اسکول میں جب جاتے ہیں تو اسکول سے یہ سیکھتے ہیں کہ یار اسکول میں اچھے نمبر لے لو، کالج میں چلے جانا، کالج سے اچھے نمبر لے لو، یونیورسٹی میں چلے جانا، یونیورسٹی کے بعد ایک اچھی نوکری مل جائے گی، نوکری کے بعد جب آپ کو ایک اچھی نوکری مل جائے تو پھر آپ کی ایک ارینج میرج جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی میری کہانی بھی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، یا کبھی ایسا ذہن میں نہیں آیا، کبھی ایسا خیال نہیں آیا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہ ہو، اور وہم و گمان میں بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو کہ کبھی ایک دوسرے ملک کی لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی۔ اور امیدیں تو کافی ساری ہوتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یار اس کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص ہو جسے وہ پسند کرتا ہو، اور وہ شخص واپس آپ کو بھی پسند کرتا ہو، دونوں کے درمیان پیار و محبت ہو، اور ایک انڈرسٹینڈنگ جس کو کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ یہ ساری چیزیں تو انسان خواہش کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ ڈرامے فلمیں بھی کافی دیکھتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے پیار محبت کے جو کنسپٹ ہیں، جو خیالات ہیں، وہ فلموں اور ڈراموں سے بھی آتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہیرو ہے، ایک ہیروئن ہے، ان کے درمیان پیار محبت ہے، اور ہم لوگ ایک فرضی دنیا اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں کہ پیار محبت کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے۔ لیکن حقیقی زندگی جو ہے وہ کافی زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ حقیقی زندگی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی سکھاتی ہے جو نہ آپ نے کبھی اسکول میں سیکھی ہوتی ہیں، نہ کالج میں سیکھی ہوتی ہیں، نہ ہی کسی اور یونیورسٹی یا کسی اور ادارے میں آپ نے سیکھی ہوتی ہیں، جس کو ہم لوگ پریکٹیکل لائف بھی کہتے ہیں۔ اب میری جو کہانی ہے، میرے ذہن میں بھی کافی سارے خیالات ایسے تھے جو کہ فلموں اور ڈراموں سے تھے، کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی شریک حیات ہوگی تو اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اور ایک بندے کا ایک خواب ہوتا ہے کہ یار آپ جس کے ساتھ زندگی گزارو اس کے ساتھ ایک آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ آپ کو سمجھے، اور بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار ایسا ہوگا انسان، یا ایسا ہوگا، یا اگر آپ کے ذہن میں آپ کی کسی سے اگر بات وغیرہ نہیں ہو رہی اور اگر آپ اکیلے ہیں تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار جس کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا وہ شخص کیسا ہوگا۔ یہ سوال تقریباً میرے خیال سے ہر کسی کے ذہن میں تو آتا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسا کوئی سوال یا ایسے خیالات پہلے آئے ہوں۔ اب آپ جب اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر ہوں جہاں پر آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف کی شروعات کر لی ہو، اور آپ نے کبھی سوچا نہ ہو یا آپ نے کبھی کچھ پلان نہ کیا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے جیسے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں یار، ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ خاص طور پہ لڑکوں کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ یار کسی لڑکی کی تلاش میں، یا کوئی ایسی آپ وہ بڑی فیمس جیسے کہتے رہتے ہیں کوئی پک اپ لائن سے مطلب یہ کہ کوئی ایک ایسا آپ جادوئی الفاظ بول دیں گے کہ کوئی لڑکی جو آپ کے پیار میں مبتلا ہو جائے گی، اور ایک جیسے ایک وہ فلمائی کہانی ہوتی ہے وہ والا حساب ہوگا، اور آپ کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہوگی اور آپ زندگی گزاریں گے۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حقیقت میں جس سے شادی ہوئی، کبھی کوئی جب شروع میں بات ہوئی تو کوئی پک اپ لائن نہیں تھی، کوئی رومانوی باتیں نہیں تھی، کوئی رومانس نہیں تھا، کوئی کچھ بھی ایسا نہیں تھا، کچھ فلمی نہیں تھا، کچھ ڈرامائی نہیں تھا۔ شروع میں جب ایک دوسرے کے ساتھ بات ہوئی تو زیادہ تر جو موضوع تھے وہ زندگی کے بارے میں، کہ زندگی کیا ہے، اور سائیکالوجی کے بارے میں، اور کچھ سیاست سے متعلق، مطلب خشک ترین باتیں جو کہ انسان کو انتہائی بور کر دیتی ہیں، بور ہونے والی باتیں، وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے۔ اور اس کی بہت ساری خوبیاں تھیں جو مجھے اچھی لگتی تھی شروع میں۔ بہت زیادہ رحم دل تھی، بات سنتی تھی پوری۔ مجھے یہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ یار ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں جو بھی بول رہا ہوں وہ بات پوری سنتی ہے،
اور اس کو سمجھنے کے بعد وہ پھر ایک اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرتی ہے کہ اس کے حساب سے وہ کیا سمجھتی ہے. یہ ساری خوبیاں تو تھی، لیکن ایک خوبی ایسی تھی کہ جو میں کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کسی انسان کے اندر حقیقت میں آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں ایسی خوبی بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ لوگ یہ یقین کریں گے کہ اس نے جب ہماری شروع میں بات ہوتی تو مجھ سے کبھی یہ بات نہیں پوچھی کہ یار تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، یا تمہارا کس ملک سے تعلق ہے، یا تمہاری نوکری کیا ہے، یا تم پیسے کتنے کماتے ہو، یا تمہاری مالی حالات کیسے ہیں. وہ تمام چیزیں جو کہ آج کل کے معاشرے میں آپ اگر خاص طور پر کسی کے ساتھ شادی کا سوچ رہے ہیں تو یہ سارے سوالات سب سے پہلے پوچھے جاتے ہیں کہ یار لڑکا کرتا کیا ہے، کماتا کتنا ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے. ہاں، اگر آپ اپنے ملک کے اندر بھی شادی کریں گے تو تب بھی آپ سے یہی چیزیں پوچھی جائیں گی، کون سے خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کہاں رہتا ہے. یہ ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں، لیکن اس نے میرے سے ایسی کوئی بات نہیں پوچھی. رنگ، نسل، زبان، وہ ساری باتیں جو کہ انسان کو جو کہ لوگوں کے درمیان ایک فرق پیدا کرتی ہیں، اس نے ایسی کوئی بات میرے سے نہیں پوچھی. اور یہ بات ہماری جب شادی ہوگی تو میں نے اس سے یہ بات پوچھی، میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں آخر تم نے میرے سے پوچھی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک انسانیت کے ناطے ایک انسان دیکھتی تھی کہ تم ایک اچھے انسان ہو یا نہیں، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں وہ میرے لیے کوئی اتنا معنی نہیں رکھتی. تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ انسان کیسے ہو، آپ کا دل صاف ہے کہ نہیں، آپ کی نیت صاف ہے کہ نہیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کتابوں میں تو پڑھتے تھے، کتابوں میں لوگ کافی کچھ لکھتے ہیں، تو ایسا لگتا تھا کہ یار یہ صرف کتابی باتیں. لیکن حقیقت میں جب ایسا ہو گیا تو میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ میری زندگی میں مجھے اللہ نے ایک ایسی بیوی سے نوازا کہ جو ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتی، جو کہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا دل کتنا صاف ہے، میں ایک انسان کیسا ہوں، میری سوچ کیسی ہے، میرے خیالات کیسے ہیں، اور اگر میں کسی مشکل وقت میں ہوں تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہو. اور آج اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو بھی، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ سب سے بڑی اور خاص چیز ہے جو کہ آج تک میں اس بات کا بہت شکر گزار ہوں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے ساتھ میری شریک حیات جو ہے اس میں ایک یہ خوبی ہے کہ اس نے مجھے اس لیے چنا کہ میں انسان کیسا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم لوگ جب بھی خاص طور پہ شادی کی بات کرتے ہیں تو میاں بیوی کے درمیان یہ چیز بہت اہم ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کیسے کرتے ہیں، اور ان کی وہ کیا خوبیاں ہیں جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ پسند ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم دو مختلف ممالک سے ہیں. کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری شادی روس میں ہوگی، مطلب روسی لڑکی سے ہوگی، اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کچھ پلان نہیں کیا تھا، اور نصیب لکھے تھے. اور ایک ایسی انسان جس کا دل صاف ہے، جس کی نیت صاف ہے. مجھے کامنٹ سیکشن میں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی کہانی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ابھی تک شادی کا سوچ رہے ہیں یا آپ ابھی تک اکیلے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کون سی خوبی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ کی کیا خواہش ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.